दिमाग हर टाइम खतरा महसूस क्यों करता है? क्या आप कि एक पुरसकून जगह पर बैठे हुए भी रिलैक्स नहीं हो पाते? या दरवाजा अचानक से बंद हो गया और आप चौंक कर किसी ने आपको रिप्लाई नहीं किया तो आपने फौरन सोचना शुरू कर दिया कि कुछ तो गलत है। आपने किसी के लहजे में थोड़ी सी मामूली सी तब्दीली देखी और आपने पूरी कन्वर्सेशन अपने दिमाग में चलानी शुरू कर दी। शायद आपका दिमाग आपसे कह रहा हो, अलर्ट रहो, कुछ होने वाला है। लेकिन हकीकत में हम जब कोई ख़तरा ही नहीं है तो हमारा दिमाग हमेशा ख़तरा महसूस क्यों करता है? आज हम बात करेंगे हाइपर विजिलेंस की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना गफूर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज मैं अपने चैनल थिंक टैंक विद आमना गफूर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे वो हाइपर विजिलेंस पे है। आज हम समझेंगे कि हाइपर विजिलेंस क्या है, एंजाइटी और ट्रॉमा से ये किस तरह रिलेटेड हो सकती है, इसकी आम अलामात या सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, या सबसे अहम हम अपने नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए, पुरसकून करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाइपर विजिलेंस होती क्या है। सादा अल्फाज में हाइपर विजिलेंस का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट रहना या वॉचफुल रहना या हर टाइम ख़तरे का खौफ रहना है। ये जो हाइपर विजिलेंस है इसमें हमारा दिमाग या हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो मुमकिन तौर पर डेंजर को कॉन्स्टेंटली स्कैन करता रहता है। हर तरफ हर टाइम पे अलर्ट रहता है कि कभी भी कोई ख़तरा उसको लाहक हो सकता है। ये कोई डायग्नोसिस नहीं है, ये एक सिम्टम अलामत या फिर एक स्टेट हो सकती है जो कि किसी भी एक्सपीरियंस या कंडीशन की भी है। मसलन ये किसी एंजाइटी, ट्रॉमा या फिर क्रॉनिक स्ट्रेस की कॉन्टेक्स्ट में आज हो सकता है या हम पे तारी हो सकता है। फ़र्ज़ करें आयशा जो कि एक ऑफिस में काम करती है, एक लड़की है, वो अपने ऑफिस में बैठी हुई है। अचानक से उसके बॉस जो है वो उसको सिर्फ इतना कहता है कि कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। अब इस सिचुएशन में एक आम शख्स जो होगा, एक ले पर्सन जो होगा, वो सोचेगा कि अच्छा, कह देगा कि ओके शायद उन्हें कोई काम होगा या उन्होंने मुझसे कोई बात करनी होगी या कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी। लेकिन आयशा की सिचुएशन में आयशा का दिमाग फ़ौरन से नेगेटिव की तरफ चला जाता है कि क्या मेरे से कोई गलती होगी, क्या वो मेरे से नाराज़ हैं, क्या वो मुझे जॉब से निकालने वाले हैं, क्या मैंने कोई ऐसी गलती कर दी जो इसकी माफ़ी नहीं है। यानी कि नेगेटिविटी उसके दिमाग में फ़ौरन से आना शुरू हो जाती है और उसका दिमाग जो है फ़ौरन से, वो इसलिए है क्योंकि उसका दिमाग पहले ही डेंजर मोड में जो है वो अलर्ट हुआ है और फ़ौरन से नेगेटिव चीज़ों को सोचने लग गया है। 5 कॉमन साइंस जो कि हाइपर विजिलेंस की तस्दीक करते हैं वो क्या है? आपका दिमाग हर वक्त सराउंडिंग्स को स्कैन करने में लगा रहता है, यानी कि आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली हर चीज़ को देख ऑब्जर्व कर रहा होता है, हर चीज़ में की तरफ अलर्ट रहता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या देख रहे थे कि कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, या किसी का मूड कैसा है। आप हर वक्त इस चीज़ की जिसे नोक टोक कहते हैं उसमें लगे होते हैं और हर टाइम इस चीज़ को स्कैन करने में लगे रहते हैं। नंबर 2, आप छोटी छोटी बातों पर जो है वो चौंक जाते हैं। छोटी छोटी आवाज़ें हो सकती हैं, उन पे चौंक जाना, यानी कि अगर दरवाज़ा आपका डोर जो है वो स्लैम हुआ है, अचानक से फ़ोन की नोटिफिकेशन आ गई, या फिर किसी ने आपको अचानक से आवाज़ दी, तो फ़ौरन से आप जो है टेंस हो जाते हैं, आप स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं। दूसरों के मूड को कॉन्स्टेंटली पढ़ना, यानी कि किसी के फेशियल एक्सप्रेशन में आपने मामूली सी तब्दीली देखी तो आप फ़ौरन से इस बात का अंदाज़ा लगाने लग जाते हैं कि क्या वो बंदा या बंदी मुझसे नाराज़ है या कुछ मुझसे कोई गलती हो गई है या कुछ भी। तो आप फेशियल एक्सप्रेशंस की मामूली सी तब्दीली से उसको जज करने लग जाते हैं या उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं कि उसका मूड कैसा है। रिलैक्स करने में मुश्किल,
ऑफिस سے چھٹی ہے لیکن آپ کا دماغ جو ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن آپ کا دماغ جو ہے وہ بار بار جو ہے اس سینیریو میں ہوتا ہے کہ کہیں کچھ کام نہ آ جائے، مس نہ ہو جائے چیزیں. آپ کی باڈی آرام کرنا چاہتی ہے لیکن آپ کا دماغ کہے گا آپ کو کہ ریلیکس مت کرو، کچھ مس نہ ہو جائے. تو ہر وقت جو ہے آپ ریلیکس کرنا بھی چاہیں تو آپ کو ریلیکس آپ فیل نہیں کر پاتے. باڈی آپ کی ہائپر ویجیلنس میں چلتی رہتی، اوور اسٹریس ہوتی رہتی ہے. ورسٹ کیس سینیریوز، ایک چھوٹی سی انسرٹینٹی اور بہت زیادہ سارے پاسبل ڈیزاسٹرس، یعنی کہ بہت سی پاسبل تباہیاں ہو سکتی ہیں. یہاں پہ ایک جو ہے ڈسٹنکشن کو میں کہنا چاہوں گی کہ ہر ہائپر ویجیلنس جو ہوتی ہے وہ آپ کی اوور تھنکنگ نہیں ہوتی، اس لیے خود سے آپ کچھ بھی ڈائگنوز نہ کیا کریں اور پروفیشنلس کی ہیلپ. ہائپر ویجیلنس جو ہے وہ ہمارے صرف تھاٹس کو نہیں افیکٹ کرتی، وہ ہماری باڈی کو بھی ہماری باڈی کا بھی ریئیکٹ کر سکتی ہے. مثلاً ریسٹلیسنس، مسل ٹینشن، ڈیفیکلٹی ان سلیپنگ، کانسٹنٹ الرٹنیس، یا پھر انکریز اسٹارٹلر رسپانس. آپ کی باڈی بہت زیادہ ہائپر الرٹنیس پہ چلی جاتی ہے. تو آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ڈینجر ہے، اور آپ کی باڈی فوراً سے اس چیز کے لیے تیار ہونے لگ جاتی ہے کہ اس کو خود کا بچاؤ کیسے کرنا ہے. اب پتہ چل گیا ہے کہ باڈی جو ہے وہ ہائپر ویجیلنس پہ ہے، تو سوال یہ آتا ہے واٹ یو کین ڈو ناؤ. آپ کچھ اسٹیپس کو فالو کر سکتے ہیں ایسی سچویشن میں، جو کہ جن میں اسٹیپ 1 کیا ہے، نیم اٹ. اپنے آپ لکھیں سچویشن کو اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا میں جو ہے خطرہ ڈینجر محسوس کر رہا ہے میرا دماغ، میں محسوس کر رہا ہوں، یا صرف جو میرا نروس سسٹم ہے وہ ڈینجر کو پرسیو کر رہا ہے. میں صرف خطرے میں آلریڈی ہوں، یا صرف میرا جو برین ہے، اس نروس سسٹم ہے، اس چیز کو پرسیو کر رہا ہے اور اس لیے میری باڈی الرٹ ہو رہی ہے. اسٹیپ 2، لک اراؤنڈ. اپنے ارد گرد چند ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں جن میں سے 5 چیزیں جو ہیں ان کو آپ دیکھیں، 4 چیزوں کو آپ جا کے ٹچ کریں. وہ کوئی بھی 4 چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے نیئر بائی پڑی ہیں. 3 آوازوں کو آپ سنیں. 2 خوشبو جو ہیں ان کو آپ اسمیل کریں، وہ کوئی بھی خوشبو ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ کی خوشبو، آپ کے ارد گرد کوئی پھول وغیرہ کچھ بھی ہے. اور اس چیز کو ہم گراؤنڈنگ ٹیکنیک کہتے ہیں. یہ آپ کو دوبارہ سے پریزنٹ میں لانے میں مدد کرتی ہے. اسٹیپ 3، اپنی بریتھنگ کو سلو کریں، یا اپنی بریتھنگ کو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیں. آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے 4 سیکنڈ کے لیے انہیل کریں، 6 سیکنڈ کے لیے آپ ایکسیل کریں. اور اس میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بریتھنگ کرتے ہوئے آپ کو جو ہے، اس کو ہم ڈیپ بریتھنگ کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ویڈیو میرے یوٹیوب چینل تھنک ٹینک ود آمنہ غفور پہ جا کے مکمل ڈیپ بریتھنگ کے بارے میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ڈیپ بریتھنگ کرتے ہوئے ڈسکمفرٹ محسوس ہو رہا ہے، اور کچھ راؤنڈس لیں، چند راؤنڈس لینے کے بعد اگر آپ کو اسی دوران میں کوئی ڈسکمفرٹ فیل ہو رہا ہے یا کوئی ریسٹلیسنیس فیل ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں، نارمل بریتھنگ پہ آ جائیں. جو اسٹروک بریتھنگ آپ کر رہے تھے 6 سیکنڈ انہیل اور ایکسیل پہ، اس کو آپ 4 سیکنڈ ایکسیل، اس کو آپ جو ہے وہ نارمل بریتھنگ پہ لے آئیں. اسٹیپ 4، ریالٹی چیک. اپنے آپ سے ایکچوئل ایویڈنس مانگیں، اپنے نروس سسٹم سے، اپنے دماغ سے اس بات کا ثبوت مانگیں کہ کیا یہ صرف پاسبلٹی ہے یا کوئی سرٹینٹی ہے جو کہ میرا دماغ جو ہے پرسیو کر رہا ہے، یا وہ ایکچوئل میں کوئی ایسا خطرہ مجھے لاحق ہو رہا ہے. یہاں پر اگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مجھے بار بار میرے ساتھ ایسے کوئی پیٹرنس ہو رہے ہیں، یا ایسے کوئی شدید انداز جو میرے ساتھ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے، یا کوئی بھی بار بار ایسی اسٹریس آؤٹ والی چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے میری روزمرہ کی زندگی، میری نیند، میرا کام، میری ڈیلی کی فنکشننگ، ریلیشن شپس، میری فیملی ایشوز میرے کریٹ ہو رہے ہیں، یا ایسی بھی کوئی جو ذہنی حالت میری خراب ہو رہی ہے، تو اس میں پروفیشنل اسیسمنٹ لینا بہت بہتر ہوگا.
کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارا دماغ ہمیں چیزوں سے پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اوور پروٹیکشن میں چلا جاتا ہے، تو ہم سے چیزیں جو ہیں خود سے اسیس نہیں ہو پاتی، تو اس کے لیے پروفیشنل اسیسمنٹ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان خطرے میں نہیں ہوتا، لیکن اس کا نروس سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں آیا ہوتا۔ یاد رکھیں، آپ کا دماغ آپ کا دشمن نہیں ہے، بس وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اوور پروٹیکشن میں کبھی کبھی اس کو سیکھنے کے لیے یہ بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اب آپ محفوظ ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو میں آپ نے اوور پروٹیکشن سے ریلیٹڈ یا ہائپر ویجیلنس سے ریلیٹڈ کچھ علامات جو ہیں وہ پہچان لی ہیں، تو کمنٹ میں یہ لائن لازمی لکھیں، آئی نیڈ ٹو سیو، کہ میں محفوظ ہونا چاہتا ہوں یا مجھے محفوظ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس بات کر کے ان معاملات کو حل کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ اور ایسے شخص کے ساتھ شیئر کیجیے گا جن کے ساتھ آپ کو لگتا ہے شیئر کرنے سے ان کو ان چیزوں سے کے سلوشنز حل کرنے میں مدد ملے گی، اور ان کی تمام جو ان کے ساتھ پرابلمس چل رہی ہیں وہ حل ہو جائیں گی، تو ان کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل تھنک ٹینک ود آمنہ غفور کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ رکیں، اگر ہمارا نروس سسٹم ہر وقت الرٹ رہتا ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے نروس سسٹم کو ایکچوئل میں کام کریں کیسے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایموشنل ریگولیشن پہ، یعنی کہ ہم اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ نہیں بلکہ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔